ہم نے پڑھا تھا کلام اللہ عز وجل، یا کہہ لیں صفت کلام اللہ، اللہ کی صفت کلام اللہ. تو اس کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ کا کلام حقیقی ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ حقیقی ہے، مطلب مجاز نہیں ہے، جس طرح کچھ لوگ حقیقت مجاز کے چکروں میں اللہ کے کلام کی نفی کر دیتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. اس سے موسیٰ سے اس کے رب نے کلام کیا. تو کلام کا مطلب کلام ہے، کلمہ، کلم یکلم تکلیما، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، حقیقت پر مبنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوتن، اللہ کے کلام کی آواز ہے، اور حروف ہیں، جس الفاظ ہیں. حقیقی ہے، جس کی دلیل ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. سورہ النساء 164 نمبر آیت. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور آواز کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے پڑھا تھا سورہ مریم 52 نمبر آیت. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. نَادَيْنَاهُ، ہم نے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. ندا آواز دینا ہے. سورہ مریم 52 نمبر آیت. وَنَادَيْنَاهُ، باون نمبر آیت. ہم نے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، بلایا، ندا. حروف کی کیا دلیل ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اچھا، آواز کی یہ تو قرآن میں تھا، اس کی حدیث بھی ہے جس میں واضح الفاظ ہیں. حدیث قدسی ہے متفق علیہ کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا یا آدم. آدم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہے گا اے آدم. تو آدم علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیک و سعدیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فینادی بصوت ان اللہ یأمرک
ان تخرج من ذریتک، کہ آواز کے ساتھ اسے بلایا جائے گا، ندا دی جائے گی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی، یعنی یہ سورہ مریم کی دلیل تھی وَنَادَيْنَاهُ، حروف کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو وَقُلْنَا يَا آدَمُ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، وَقُلْنَا، اب یہ ہے قول، کیا مقول، کیا مقولہ کیا ہے، کیا الفاظ کہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسکن انت وزوجک، الجنت، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کر لو، یعنی یہ الفاظ کی دلیل ہے، حروف کی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظوں کے ساتھ بلایا، ارشاد فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے۔ آدم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، آدم کو سے کلام کیا اور کچھ کہا، اور وہ کیا کہا تھا، یہ بات تھی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت۔ تو یہاں جو کہی گئی بات ہے وہ یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے ذاتیہ دیگر صفات کی طرح، کہ اللہ کا کلام کرنا، اس بارے میں اہل سنت پہلی بات کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حقیقی کلام ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی آواز ہے، اس کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، مخلوق کے کلام کی اللہ کے کلام سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے اصل کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے وہ ذاتیہ ہے، یعنی ازل سے ہے، ابد تک ہے، اور باعتبار مشیت الہی اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ بھی ہے کلام۔ اور صفت فعلیہ جو ہوتی ہے، دو قسم کی صفات ہیں نا، ذاتیہ اور فعلیہ، اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ بعض صفات ذاتیہ ایسی ہیں کہ جو با اعتبار اصل ذاتیہ ہیں، با اعتبار فعل یا مشیت الہی فعلیہ ہیں، با اعتبار آحاد وہ فعلیہ ہیں۔ مطلب ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ کلام، صفت کلام اللہ کی صفت ذاتیہ ہے باعتبار اصل، لیکن باعتبار آحاد مطلب جو کلام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، وہ کلام آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اپنے سب نبیوں سے کلام فرمایا، تو یہ آحاد ہے، مطلب کلام جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے، ہاں ابراہیم علیہ السلام سے کلام جو فرمایا، تو یہ بحیثیت آحاد یا باعتبار آحاد کہ موسیٰ سے کلام، عیسیٰ سے کلام، ابراہیم علیہ السلام سے کلام، آدم علیہ السلام سے کلام، فرشتوں سے کلام، تو یہ صفت باعتبار آحاد صفت فعلیہ ہے کلام اللہ۔ تو کلام اللہ جو ہے صفت کلام، صفت الکلام، اس کے دو پہلو ہیں، باعتبار الاصل صفت ذاتیہ، اور باعتبار الآحاد یعنی افراد صفت فعلیہ۔ جب صفت فعلیہ ہوتی ہے تو اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، تو
اس اعتبار سے باعتبار الآحاد اہل سنت کہتے ہیں یتکلم متی شاء، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، وکیف شاء، اور جیسے چاہتا ہے، وبما شاء، وبما شاء، اور جو چاہے وہ کلام کرے، اس کی مشیت. یتکلم بما شاء، جو چاہتا ہے وہ کلام فرماتا ہے، اور وہ متی شاء، جب چاہے کرے کلام، وکیف شاء، جیسے چاہے. کیفیت، وہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے اس کا وقت کیا ہے، وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، جب جس کے ساتھ چاہے کلام کرے، جب چاہے کلام کرے. کیفیت، کیسے ہوگا وہ کلام، وہ بھی اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے، جیسے وہ چاہے. وہ بھی ماشاء، کیا کلام ہوتا ہے وہ اس کی مرضی، جو چاہے وہ بات کرے. تو یہ باعتبار آحاد. آحاد کا مطلب کہ کلام اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے. تو یہ مختلف اوقات میں جو اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، تو یہ اس اصلی صفت ذاتیہ کے مقابلے میں یہ افراد ہیں اس صفت کلام کے. موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، آدم علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جبریل سے کلام کیا. تو اس اعتبار سے یہ صفت فعلیہ ہے. اور جب جو بھی صفت فعلیہ ہو اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اور جو بھی صفت ذاتیہ ہے اس کا تعلق، صفت ذاتیہ جو ہے، جو بھی اللہ کی صفت ذاتیہ ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ بذات خود اول ہے، آخر ہے، اس کی صفات بھی اول آخر ہیں. اول سے مطلب ازل، آخر سے مطلب ابد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول کا مطلب هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. هو الآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. ازل ابد. تو صفات ذاتیہ مطلب صفات ازلیت و ابدیہ. اور یہ صفات فعلیہ مشیت سے تعلق رکھتی، جب چاہتا ہے اللہ تعالی. یہ تو یہاں تو صفت کلام کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی بھی صفت فعلیہ ہے، کوئی بھی صفت فعلی ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. جب وہ چاہے وہ کام کر دیتا ہے. جی یہ باعتبار الاصل، باعتبار الاصل، اصل کے اعتبار سے، اصل کے پہلو سے. باعتبار الآحاد، تو یہ تو ہو گیا اللہ کی صفت کلام کے متعلق عقیدہ اہل سنت. اب اسی کے ضمن میں بات آتی ہے عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں. عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا القرآن الکریم. تو آپ نے سنا ہوگا اس مسئلے میں بہت حالات خراب ہوئے مامون رشید کے دور میں، ہارون رشید کے دور میں، مامون رشید کے دور میں، اور 4 خلفاء کے ادوار تک. اس دور میں معتزلہ جو ہے وہ ان کا اثر و رسوخ خلفاء تک پہنچ چکا تھا.
حتیٰ کہ خلیفہ ان سے متاثر ہو چکا تھا، خلیفہ وقت ان کے عقیدے کو اپنا چکا تھا، اور تلوار کے ذریعے، تلوار کی نوک پر لوگوں سے وہ عقیدہ منوایا جاتا تھا کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت، وہ کہتے تھے اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ اب یہ عقیدہ ہم نے جو پڑھا ہے صفت الکلام، جب اس کے متعلق جو اب پڑھا ہے، اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام مخلوق، اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے، اس کی صفت ہے۔ خالق کی صفت مخلوق نہیں ہے، خالق کی صفات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو معتزلہ جو ہے وہ جہمیہ سے آئے ہیں، جہمیہ سے ترقی پائی ہے انہوں نے۔ جہمیت کا عقیدہ ہے کہ جو اسماء و صفات ہیں یہ مخلوق ہیں۔ اس پر مزید تفصیل سے بحث آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے، فلاسفہ کا نظریہ۔ تو وہاں سے معتزلہ متاثر ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی صفات کو، آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اللہ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، وہ حالانکہ قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں صفات جگہ جگہ ذکر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صفات جو ہیں یہ مخلوق ہیں۔ وہ کہیں گے، معتزلی جو ہوگا آپ کے سامنے کہے گا ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ کہیں گے لو معتزلی، آپ تو کہہ رہے تھے معتزلی قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے کہے گا ہاں بالکل میں مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے، لیکن آگے آپ پوچھیں نا اللہ کا کلام کے بارے میں کیا عقیدہ آپ کا؟ اللہ کے کلام کو وہ صفت نہیں مانتا، اللہ کے کلام کو وہ مخلوق مانتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے۔ وہ اللہ کی ہر صفت کو مخلوق مانتا ہے، قدرت، رحمت، سب صفات اس کے نزدیک مخلوق ہیں۔ اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں معتزلی، جتنے روافض ہیں ان کا وہ معتزلی ہیں۔ اس باب میں پڑھیں گے، اس کا مستقل چیپٹر آئے گا۔ ابھی ہم ایک اسماء و صفات کے بارے میں تمہیدی نوٹس پڑھ رہے ہیں، تمہیدی بس چند اسماء و صفات، ایک تاکہ اس آگے جب ہم اسماء و صفات کے چیپٹر میں داخل ہوں تو ہمیں کچھ ذوق ہو۔ القرآن الکریم، قرآن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن منزل، القرآن کلام اللہ، پہلی بات یہ کہ اللہ کا کلام ہے، منزل غیر مخلوق، نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے، مخلوق نہیں ہے۔ منہ بدا و الیہ یعود، ہم نے یہ پڑھا تھا، منہ بدا و الیہ یعود، کہ اس کی ابتدا اس کلام کی اللہ سے ہوئی ہے، اللہ نے یہ کلام، اللہ کا کلام ہے، اس سے ابتدا ہوئی ہے اس کی، اور جبریل پھر آگے لے کر آیا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اسی کی طرف یہ لوٹ کر جائے گا، مطلب آخری زمانے میں جب لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کو جو کھیل تماشا بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ سینوں سے اور اوراق سے، کتابوں سے اس کو اٹھا لے گا۔ ایک دم یہ وقت آئے گا کہ یہ سینوں سے، رات کو آدمی اچھا بھلا قرآن کا حافظ سوئے گا، صبح اٹھے گا قرآن نہیں ہوگا اس کے سینے میں۔ اسی طرح آپ مسجد میں جائے گا، کھولے گا، قرآن نہیں ملے گا لکھا ہوا، صاف ملیں گے اوراق۔ یہ اس وقت جب لوگ جو ہے اسلام کو کھیل تماشا بنا لیں گے۔ اب اس کے بارے میں، اس قرآن کریم کے بارے میں یا صفت کلام کے بارے میں ہمارے سامنے تین فرقے ہیں، معتزلہ یا جہمی فرقہ، اور جو کہ معتزلہ ہے، اور اشعری ماتریدی۔ اشعری ماتریدی جو ہے بہت شاطرانہ عبارت استعمال کرتا ہے، وہ عقیدہ معتزلہ کا ہے اور عبارت سے دھوکہ دیتا ہے۔ اشعری اور ماتریدی جو ہے
وہ عبارتوں سے دھوکہ دیتا ہے، لفظوں سے کھیلتا ہے، اور عقیدہ وہی اپناتا ہے جو معتزلہ کا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، یہ ماتریدی کی عقیدہ الماتریدی، یہ سب سے پہلے بدعت، یہ ماتریدی جو تھے ابو منصور ماتریدی، انہوں نے ایجاد کی کلام کی دو قسمیں بتائیں اس نے، کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، اور یہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا یہ دو قسمیں، کہ کلام نفسی، الکلام النفسی، الکلام اللفظی۔ کہتے کلام دو طرح کا ہے، کلام نفسی، کلام لفظی۔ تو کلام لفظی جو ہے یہ مخلوق ہے، کلام نفسی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام۔ کیا مطلب کلام نفسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی نہ آواز ہے، نہ حروف ہیں، نہ اس کا تعلق کوئی مشیت سے ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ جس طرح اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی گونگا ہے اور وہ بول نہیں سکتا ہے، کوئی الفاظ اس کے کسی کو سمجھ نہیں آتے کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ شور بھی نہ مچا سکتا ہو، تو لیکن اس کے آس پاس والے اس کی بات سمجھتے ہیں۔ اب اس نے اپنے والد کو خط لکھوایا، آپ کو اپنے پاس بٹھا کر آپ کو سمجھایا، جس طرح وہ آپ پہلے اس سے باتیں سمجھتے تھے، تو آپ نے خط لکھا اور اس میں اپنی اگلے سیمسٹر کی فیسز کا مطالبہ کیا کہ مجھے فیس بھیجیں، اگلا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، اور آپ نے وہ لکھ کر بھیج دیا۔ اب آپ نے اس کی بات کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ نے اس کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو لیٹر اس کے والد نے پڑھا، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام لفظی ہے، یہ آپ کا ہے، لیکن ان کے بیٹے کا کلام جو ہے وہ نفسی ہے، جو کہ نہ اس کے الفاظ ہیں نہ اس کی آواز ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ کلام نفسی مطلب اللہ کا کلام جو ہے والعیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں نہ لکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی تو پھر یہ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ یہ کلام لفظی ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے اللہ کے کلام سے۔ آپ نے یہ تعریف سنی ہوگی اردو میں، علوم القرآن کی کتابوں میں اردو میں لکھی ہوتی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی، کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ہے کہ اگر اس کی عربی میں اس کو تعبیر کیا جائے تو وہ قرآن بن جاتا ہے، عبرانی میں ہو تو وہ تورات بن جاتی ہے، تو کبھی زبور بن جاتی ہے، آواز لینگویج چینج ہو جائے تو زبور بن جاتی ہے۔ تو مطلب وہ کلام نفسی ہے، تعبیر کا لفظ، کوئی حکایت کا، کوئی تعبیر کا لفظ استعمال کرتے کہ یہ عربی میں جو صرف تعبیر کی گئی ہے، یہ عربی عبارت جو ہے اللہ کے کلام کی تعبیر ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ماتریدیوں کا ہے اور معتزلیوں کا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو آپ کلام لفظی جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو لفظی ہے، الفاظ ہیں، تو ان کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام وہ ہے جس کی یہ تعبیر کر رہا ہے۔ تو اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اہل سنت اس کے مقابلے میں صاف عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ کا مطلب جب آپ نے کہہ دیا قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ ساری ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جانی چاہیے کہ حقیقی ہے، مجاز نہیں ہے،
اس کی آواز ہے، حروف ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے بات جب مشیت سے تعلق رکھتا ہے تو پھر وہ صفت فعلیہ ہوتا ہے. اور کلام اللہ منزل غیر مخلوق، اللہ کا کلام نازل کیا گیا، مخلوق نہیں ہے کہ کسی اور نے بولا ہو، جبریل کے الفاظ ہوں. جبریل کا کلام مخلوق ہے کیونکہ جبریل بھی مخلوق ہے، جبریل کا کلام بھی مخلوق ہے. اللہ کے کلام کو جبریل لے کر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو منہ بدا، یعنی یہ کلام جو ہے قرآن جبریل سے نہیں شروع ہوا، یہ اللہ سے شروع ہوا ہے. جبریل تو راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا. ابھی اگر آپ کے سامنے ایک طالب علم کھڑا ہو کر علامہ اقبال کا کلام پڑھے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس طالب علم کا کلام ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ کا کلام. کس کا؟ علامہ اقبال کا کلام ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مرزا غالب کا پڑھنے شروع کر دے، آپ کہیں گے مرزا غالب کا کلام ہے. کوئی کہتا ہے مجھے میر تقی میر کا سنائیے، پھر وہ سنانے شروع ہو جائے گا. اور اگر وہ اللہ کا کلام پڑھے تو پھر شروع ہو جائے، پھر آپ کو باریکیاں یاد ہیں. نہیں یہ اس کے الفاظ مخلوق ہیں، یہ سیاہی مخلوق ہے. ہاں، کیونکہ یہ مرض ہے. کیوں سیدھا سیدھا نہیں کہتے اللہ کا کلام ہے؟ جو قاری صاحب نماز میں پڑھ رہا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، یہاں سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے؟ یہ اہل بدعت کی مرض ہے. ہاں، مخلوق کے کلام کے بارے میں فوراً بول دیں گے یہ فلاں کا کلام ہے، فلاں کا کلام ہے. لکھا ہو یا سن رہے ہیں آپ، لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے. تو اس میں مستقل چیپٹر آئے گا عقیدہ طحاویہ میں. اس کے بعد یہاں تک جو ہم نے صفات پڑھی ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اب کچھ صفات ایسی ہیں جن کا ذکر صرف حدیث میں ہے، قرآن میں ان کا ذکر نہیں آیا. ان میں سے ایک صفت ہے صفت النزول، اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نازل ہونا. یہ صفت النزول، اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، جس کے بارے میں حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب التوحید، مسلم شریف کی بھی ہے کتاب صلاۃ المسافرین. ینزل ربنا الی السماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. الی السماء الدنیا کل لیلۃ، ہر رات. حین یبقی ثلث اللیل الاخیر، جب آخری تہائی رات بچ جاتی ہے، باقی ہوتی ہے. رات کے 3 حصے کر لیں، یہ پوری ٹیبل دیکھ لیں. یہاں سے مغرب غروب آفتاب ہوا اور یہاں طلوع فجر ہو رہا ہے، یہ پوری رات ہے. اس کے 3 حصے کر لیں. مطلب اگر یہ 12 گھنٹے کی ہے، 12 گھنٹے بنے مثلا، تو کتنے، 1/3 حصہ کتنے کا بنے گا؟ 4 گھنٹے کا. تو آخری 4 گھنٹے جو ہیں، تو آج غروب آفتاب ہوا ہے کتنے پر؟ 6:54 پر. اور طلوع فجر کتنے پر ہے؟ 4:55 پر. ہاں، 54:55 پر. 4:54 لگا لیں، کل 4:54 تھا. پورا حساب ہے. یہ 54 ختم کر دیں اور یہ بھی ختم کر دیں. 6 اور 4، 6 بجے، یعنی 6 بجے 12 بجے کتنے ہو جائیں گے؟ 4 گھنٹے. ہاں 4، ہاں 6 اور 4 10 گھنٹے کی رات ہے. تو 10 کو 3 پر تقسیم کر دیں. ہاں،
تو آخری تہائی رات جب بچے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات نازل ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بعض اذان کی جو اپلیکیشنز ہیں اس میں ٹائم انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ثلث اللیل الاخیر کب شروع ہو رہی ہے, نصف اللیل کب ہے. تو 11:53 پر نصف اللیل ہو رہی ہے آج, اور 1:33 پر ثلث اللیل الاخیر ہے. 1:33 پر جس وقت ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں رات کا کراچی میں, اور اس کے بعد ہم چائے پیئیں گے. ہاں, پھر ہم جب عین بس ہو جائے گی, فجر کے قابل نہیں رہیں گے, پھر ہم سوئیں گے. تو یہ صفت النزول ہے جس کا اس بات صرف اہل سنت کرتے ہیں, اہل سنت کے نزدیک. باقی اہل بدعت مطلب اشاعرہ ماتریدیہ کوئی بھی ایسی صفت جس کا تعلق اللہ کی صفات فعلیہ سے ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ ایک حصہ تو ختم صفات کا, باقی رہ گی ذاتیہ, اس میں سے بھی صرف 7 صفات مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کا جو اصول ہیں وہ معتزلی ہیں. معتزلہ کے اصول کے مطابق وہ آگے سنی بننے کی کوشش کی ہے انہوں نے, لیکن نہیں بن پائے. صرف 7 صفات میں کامیاب ہوئے ہیں ماننے میں, اس کے علاوہ باقی معتزلہ کی ہی تائید کر بیٹھے. تو صفت النزول, ینزل ربنا, ہمارا رب نازل ہوتا ہے, اترتا ہے, الی السماء الدنیا, آسمان دنیا کی طرف, آسمان دنیا پر. تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ینزل سبحانہ وتعالی نزولا حقیقیا یلیق بجلالہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی نزول فرماتے ہیں جو ان کی شان کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس کے ساتھ اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں کوئی مخلوق مماثلت نہیں رکھتی. تو بحث کس بات کی؟ ہاں, آپ کا کام ہے اللہ کے بارے میں جو ثابت ہے وہ مانیں. ولا یعلم کیفیتہ الا ہو, صفت نزول ہو یا کوئی اور صفت فعلیہ ہے, اس کی کیفیت سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. تو سلف جو ہے صفات کی کیفیت کی تفویض اللہ کی طرف فرماتے ہیں کہ جب بات آتی ہے کسی بھی اللہ صفت کی کیفیت کی تو کہتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے, اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں. تو اور اہل بدعت جو ہے صفات کا انکار کرتے ہیں, اور جو صفات کے معنی بنتے ہیں ان کا معانی کا بھی معانی جو ہیں, مثلا صفت نزول, تو بدعتی ماتریدی جو ہے وہ کہے گا, اشعری کہے گا اللہ کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے, اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. استغفر اللہ کہے گا, نعوذ باللہ کہے گا یہ تو گناہ ہے, اللہ کے لائق نہیں ہے کہ اس کی یہ صفت ہو. مطلب وہ اسلام اللہ سے, اس کے رسول سے زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اس نے اصول بنا دیے کہ اللہ دنیا میں اپنا تعارف ایسے مت کروا. ہمارے پاس اصول آئے ہیں یونان سے, ان اصولوں کی بنا پر آپ کے شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ آسمان دنیا پر نازل ہوں, کیونکہ ان کے عقیدے میں ہے کہ اللہ آپ کو حرکت کرنا جائز نہیں ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. تو یہ اصول ہیں ان کے جو انہوں نے فلسفہ یونان سے عقلی دلائل کے طور پر لیے ہیں. تو وہ کہیں گے اللہ کی صفت نزول جو ہے وہ نہیں ہے. تو ان سے پوچھیں گے تو پھر کیا مطلب ہے ینزل ربنا الی السماء؟ حدیث تو صحیح ہے نا, حدیث کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ اصول حدیث میں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. کہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ینزل امرہ, اللہ کا امر حکم نازل ہوتا ہے.
کیونکہ پہلے انہوں نے ذہن میں بٹھا لیا اگر مان لیں ینزل ربنا الی السماء الدنیا، اللہ کی صفت نزول کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا عرش خالی ہو جائے گا، جبکہ خود عرش کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو عرش پر بھی نہیں مانتے۔ اب فکر عرش کی لگ گئی ہے ان کو، عرش اللہ کو عرش پر مانتے نہیں ہیں، اور اس حدیث کی وجہ سے عرش کی فکر لگ گئی۔ بھئی تو یہ معاملہ ہے ہی غیب کا، اللہ کے بارے میں آپ اپنے عقلی دلائل کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کی عقل فیل ہے اللہ کے بارے میں تو۔ بہرحال تو اہل تعویل جو ہیں وہ تعویل کرتے ہیں، تعویل در حقیقت تحریف ہے۔ تو اہل سنت اس کا رد فرماتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلاف نص ہے، جو الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں ان الفاظ کو آپ بدل رہے ہو، ان الفاظ کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کون سی لینگویج میں بول رہے ہیں؟ سمجھ میں آنے والی لینگویج ہے یا کوئی ایسا فلسفہ ہے جس کے لیے الگ کوئی اور لینگویج چاہیے، کوئی فلسفہ چاہیے؟ اور اجماع سلف کے خلاف ہے، سلف کا اجماع اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ معاملہ، کیفیت کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے۔ باقی رہی بات آپ نے جو تعویل کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے، اس کا مطلب اللہ کا امر۔ اور بھائی اللہ کا امر صرف رات کو اترتا ہے، اللہ کا امر تو ہر وقت اترتا ہے، ہر وقت دنیا کا نظام اللہ کے امر سے ہی تو چل رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ہاں باقی ٹائم کیا ہوتا ہے پھر؟ جب صبح صادق ہو جاتی ہے پھر دنیا کا نظام پھر آپ لوگ چلاتے ہیں۔ ہاں وہ کتب ابدال ہیں نا ان کے پاس، پھر وہ چلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک منٹ، یہ ٹاپک سے متعلق نہیں ہے سوال آپ کا۔ ہاں بولیں۔ یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جب اس کی آپ نے ایک سوال، ایک یعنی ایسی چیز کو بنیاد بنایا سوال میں جو ہماری عقل میں آتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا آسمان دنیا پر، اس سے ہمارا کسی مخلوق کا کسی جگہ پر نازل ہونا، اوپر سے نیچے اترنا، اس کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے، لیکن کیا کیفیت ہے اللہ کے نازل ہونے کی؟ پہلے ہم نے کہہ دیا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کچھ، جب ایک ذرہ ہے یہ مخلوق آسمان، وہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر کس طرح نازل ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے کہا جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ نازل فرماتے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں کریں۔ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے وہ اللہ کو علم ہے اس کا، ہمیں جو اس کے رسول نے بتا دیا ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب ہم نے بحیثیت مخلوق یہ دیکھا، ہم بحیثیت مخلوق آسمان ہمارے لیے بہت بڑی مخلوق ہے، اور اللہ نے فرمایا فی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اب دیکھیں نا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں۔ اللہ کا امر کہتا ہے یا اللہ فرماتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کا امر نازل ہوتا ہے اور پھر اللہ کا امر پکارتا ہے کہ مجھے پکارو، اللہ کے امر کو اللہ کا امر کہتا ہے مجھے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں۔ تو یہ اس میں ان کے اس تعویل کی
یہ تعویل کا رد آ گیا کہ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے، فأعطیہ، میں اسے عطا کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا حقیقی ہے، لیکن کیفیت جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس بات پر اجماع سلف ہے۔ اگر ہم تفصیلی کتابوں میں جائیں، آپ ان اسماء و صفات کے بارے میں اہل علم نے صحیح سند کے ساتھ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ جمع کیا ہے، ان کے الفاظ موجود ہیں۔ وہ جس قدر اسماء و صفات کے بارے میں صحابہ اور تابعین فقہا تھے، علماء تھے اور بصیرت پر تھے، اس قدر تو آج کا کوئی فقیہ فقہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہیں سے تو اللہ کی معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور تقرب نصیب ہوتا ہے آدمی کو، کہ جو توکل ہے یا اعمال قلبیہ ہے اس میں نکھار آتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، دوسری یہ اللہ کے علو کے منافی نہیں ہے۔ صفت ذاتیہ، یہ سوال کر سکتے تھے کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، علو ہر چیز سے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا اوپر ہے، فوقیت اس کی صفت ذاتیہ ہے۔ اور صفت نزول کیا ہے؟ صفت فعلیہ ہے، جس کا تعلق اس کی مشیت سے ہے، اور اس کی مشیت کے بارے میں رسول نے بتا دیا ہے کہ جب بھی رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ نازل ہونے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ اترنا، اوپر سے نیچے اترنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس سے مماثلت نہیں رکھتی۔ کیفیت وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے، بصیر، اس بات بھی کر دیا۔ اللہ کے اسماء و صفات کا اس بات ہے، اور اس میں جو مماثلت ذہن میں آتی ہے جس کی وجہ سے اعتراضات، اشکالات اٹھتے ہیں، وہ مماثلت پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی ختم کر دیا کہ مماثلت ذہن سے نکال دو، اشکالات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مماثلت اپنے عقیدے میں یہ رکھو کہ اس بات کرو جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے اسماء و صفات کے بارے میں جو بھی بیان فرمایا اس کا اس بات کرو، چاہے وہ صفت فعلیہ چاہے صفت ذاتیہ۔ جب ذہن میں مماثلت آئے تو فوراً یہ آیت اللہ کا فرمان ذہن میں لاؤ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی اس کے اسماء و صفات برحق ہیں، اس کا آسمان دنیا پر نازل ہونا برحق ہے، اس کا عرش اوپر مستوی ہونا برحق ہے، اس کے جتنی بھی صفات ذاتیہ فعلیہ وہ برحق ہیں، لیکن مماثلت کا خیال جو ہے وہ باطل ہے۔ مماثلت اس کے ساتھ اس کی صفات کی جو کیفیت ہے اس کا علم اللہ کو ہے، صفات کی جو حقیقت ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ہر صفت کی حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن جو الفاظ، جو صفات قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، ان کا جو معنی ہے، عربی کے اندر جو معنی بنتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نزول کا معنی ہے نزول، نازل ہونا، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کے بارے میں ہم کہیں گے اللہ کو علم ہے۔ اس کی حقیقت ہم کہیں گے برحق ہے، حقیقت ہے اس کی، لیکن اس کا علم اللہ کو ہے۔ حقیقت کی جو کیفیت ہے اہل سنت کہتے ہیں اس کا علم اللہ کو ہے، اور اہل بدعت کہتے ہیں جو صفت نزول کا جو معنی ہے اس کے معنی کے بارے میں اہل بدعت کے دو فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اس معنی کا مطلب ہی اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بتا دیا نا۔ اور ایک گروہ ہے کہ وہ کہتا ہے معنی کا مطلب ہے اللہ کا امر نازل ہوتا ہے۔ کوئی بعض یہاں اردو میں کا بعض کہتے ہیں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، تو اللہ کی رحمت کہتی ہے کہ کوئی ہے مجھے پکارے۔ یہ تھی صفت نزول جو کہ حدیث میں ذکر ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں عقیدہ اہل سنت۔ دوسری صفت جو صرف حدیث میں آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے، کہ جب بھی کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، من قبل وجہہ. اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کتاب الصلاۃ اور مسلم کتاب المساجد. بخاری کی حدیث 406 نمبر، مسلم شریف کی حدیث 547 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ، تم میں سے کوئی بھی شخص جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو، فلا یبصق قبل وجہہ، تو اپنے چہرے کی طرف مت تھوکے، فإن اللہ قبل وجہہ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ہے، اس کے چہرے کی جہت میں ہے، قبل وجہہ. اب یہاں بھی کہ نمازی کے سامنے ہونا اللہ تعالیٰ کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اب صفت ذاتیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات سے اوپر ہیں، اپنی مخلوق سے جدا. اب صفت معیت میں صفت معیت ذکر ہوئی، اب صفت نزول ذکر ہوئی، اب صفت قبل وجہ المصلی، کہ نمازی کے چہرے کی جانب، چہرے کی جہت پہ. تو یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی حقیقت ہے، اور اس میں، اس صفت میں اور علو میں، یا صفت نزول میں اور علو، صفت علو میں کوئی منافات نہیں ہے، مطلب تضاد نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں دو پہلوؤں سے اس میں ہم جمع کرتے ہیں، والجمع بینہما من وجہین. کہ ان مخلوق کے بارے میں ہم یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں کہ بیک وقت پائی جاتی ہیں. فرماتے ہیں کما لو كانت الشمس عند طلوعها فإنها قبل وجہ من استقبل المشرق وهي في السماء. جب سورج طلوع ہو رہا ہے، بالکل یوں لگتا ہے جیسے نیچے ہے، آپ اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے سامنے سورج ہے، اور حالانکہ وہ آسمان میں ہے، بلند ہے. یہ تو مخلوق ہے. تو یہاں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اگر ایک چیز مخلوق کے حق میں، مخلوق کے بارے میں ممکن ہو، اللہ کے بارے میں ناممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں فَإِذَا جَازَ اجْتِمَاعُهَا فِي الْمَخْلُوقِ فَالْخَالِقُ أَوْلَى. اگر ان دو صفات کا مخلوق کے بارے میں بیک وقت پایا جانا ممکن ہے، تو خالق تو بالاولا اس کی صفات میں کوئی تضاد نہیں ہے. جب مخلوق کے بارے میں یہ تضاد نہیں آ رہا، تو خالق کے بارے میں کس طرح تضاد کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور دوسرے جواب یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ عقل سے باہر چیز لگتی ہے آپ کو، تو پھر بھی یہ مخلوق کے معاملے میں ایک چیز ناممکن ہوتی ہے، اللہ کے معاملے میں تو آپ کو ایک چیز مخلوق کے معاملے میں ناممکن نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا لیس کمثلہ شیء، مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اس سے مماثلت نہیں رکھتی. اگر آپ کو یہاں ایک چیز ناممکن نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے، کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت صفت ذاتیہ علو ہے اس کی، اور اس علو کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے نمازی کے سامنے، چہرے کے سامنے ہو.
یا عرش سے اوپر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جائے. مخلوق کے لیے تو ناممکن ہے ایک چیز، لیکن اللہ کے لیے یہ اس کو ناممکن سمجھنا یہ اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے سے کے مترادف ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ کس طرح سوچ لیتے ہیں اپنی طرف سے کہ فلاں چیز ممکن نہیں ہے، فلاں چیز ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح صفت قرب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ کتاب و سنت دونوں میں جگہ اس کے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں. قرب اللہ تعالیٰ کا قرب یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے قریب ہونا، جبکہ اللہ کی صفت ذاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا اور عرش سے اوپر یعنی بلندی پر ہے، صفت العلو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں قریب ہوں یعنی مخلوق سے اپنے بندوں کے قریب ہوں. ایک تھی معیت آئی تھی، معیت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. معیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر چیز کے ساتھ ملحق ہے، نعوذ باللہ. اب یہاں صفت قرب، قرب کے بارے میں بھی ہم یہی اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے قریب ہونا یہ حقیقی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ اس کی صفت علو کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر اپنی مخلوق سے بائن جدا ہے اس کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے لیے جو آپ کو ایک چیز ناممکن نظر آ رہی ہے مخلوق کی حیثیت سے، اللہ کے لیے ایسا سوچنا جائز نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کا علو ہم نے پڑھا تھا کہ علو کا تین اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، اور العلو بالذات یا علو الذات اور علو القدر، علو القہر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، محیط ہے، ہر چیز پر محیط ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے احاطے سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتے، باہر نہیں ہے کہ اس کا سلطان، اس کا علم، اس کے قدرت، اس کی تدبیر سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہو. تو یہ مختصر سی صفات تھیں جن میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک کم علم آدمی یا اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی کس قدر شکوک و شبہات اور گمراہ کن عقائد کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ اہل بدعت جو ہے وہ پہلے اپنا عقیدہ بناتے ہیں، پھر وہ قرآن و حدیث کو کھولتے ہیں اپنے عقیدے کی مدد کے لیے، اور اہل سنت جو ہے پہلے اپنے دماغ کو صاف کر کے قرآن و حدیث کو کھولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سلف سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دیگر عقائد کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں سلف کی، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کی روشنی میں. جیسے صحابہ نے کہا تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان یعنی عقیدہ قرآن سے بھی پہلے سیکھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عقیدہ سیکھا، اور جو عقیدے کو سائڈ پہ کر کے پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو کر تحقیق میں لگتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی عقیدہ ایمان نہیں سیکھ پاتے، وہ شکوک و شبہات میں ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں. تو اہل سنت جو ہے وہ وسط ہے، مسلک اعتدال ہے. جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گمراہ کن عقائد ہیں، وہ افراط تفریط کا نمایاں جو ہے مظہر ہیں. تو اسماء و صفات کی جب ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے تو اس میں اہل سنت بیچ میں ہیں، اور ایک طرف مشبہہ ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے ہوئے بھی تشبیہ
کے مرتکب ہو گئے ہیں. تشبیہ کہ خالق کو مخلوق سے یا مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا، تو اہل سنت ان کے بھی خلاف ہیں. ولا کیف ولا تمثیل، نہ کسی صفت کی کیفیت بیان کرتے ہیں نہ کوئی تمثیل اہل سنت. اسی طرح دوسری طرف معطلہ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات، اسماء و صفات میں تعطیل کا ارتکاب کیا، یعنی تعطیل کے انکار کیا صفات کا مختلف بہانوں سے. وہ 4 گروہ تھے. جہمیہ جنہوں نے سرے سے ہی اسماء و صفات کا انکار کر دیا. اللہ کی ذات کا اس بات کرنا صرف ان کے نزدیک توحید ہے، اور اسماء و صفات کا اس بات ان کے نزدیک شرک ہے. اور اہل سنت ان کے نزدیک مشرک ہیں جو اللہ کی صفات، اسماء و صفات کا اس بات کرتے ہیں. ان کے بعد معتزلہ ظاہر ہوئے جنہوں نے اللہ کے اسماء کا اس بات کیا اور صفات کا انکار کیا. تو صفات کا اس بات ان کے نزدیک شرک ہے. قرآن کو آپ کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے تو ان کے نزدیک شرک ہے، اس لیے تلوار نکال لی اور اہل سنت، اہل الحدیث ائمہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا کہ یہ کفر کے داعی ہیں. اہل سنت جو ہے کفر کے داعی ہیں ان کے نزدیک. اور اہل سنت کا یہ واضح موقف ہے کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے. لیکن اہل سنت نے تکفیر معین بہت کم کی ہے جب اس کی ضرورت پڑی. تکفیر معین کی بجائے تکفیر مطلق یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بیان کرنا، یہ عقیدہ برحق ہے اور جو یہ عقیدہ کفری ہے، جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. کون خلیفہ کافر ہے یا فلاں مولانا کافر ہے یہ نہیں کہا، ایسے نہیں کہا. معتزلہ فرقہ عروج پر تھا، کسی نے نہیں کہا کافر کافر معتزلہ کافر، ایسے نہیں نعرے مارے. انہوں نے کہا جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، کوئی بھی ہو، کچھ بھی نام رکھ لے. جبکہ اس وقت، اس دور میں خلیفہ وقت تلوار کے ساتھ عقیدہ منواتا تھا، عقیدہ کفریہ، لیکن خلیفہ کو کافر نہیں کہا. کیونکہ تکفیر معین، کسی خاص شخص کو معین کر کے اس کو اسلام سے خارج قرار دینا کسی کفری عقیدے کی بنا پر، اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ تمام شرائط اس شخص کے اندر موجود ہوں بیک وقت، اور عین اسی وقت کچھ چیزیں موانع ہیں کہ کوئی ان موانع میں سے ایک بھی مانع نہ پایا جاتا ہو. اگر ایک بھی مانع پایا گیا تو اگرچہ وہ شخص کفر کا مرتکب ہے اور اس کے کفر کے فتوے کی تمام شرائط اس کے اندر موجود ہیں، لیکن موانع میں سے ایک بھی مانع موجود ہے، رکاوٹ ہے، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، باوجود اس کے کہ کفر کا مرتکب ہے. ساری شرائط موجود ہیں اس کو کافر کہنے کی، لیکن اس کے اسی عین اس وقت آخری مرحلہ کفر کے فتوے پر سائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھنا کہ کوئی معنی تو موجود نہیں ہے اس کی تکفیر کا، یعنی جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگتا ہو. اگر ان میں سے ایک بھی معنی پایا جاتا تو اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اہل سنت ہمیشہ تکفیر معین سے اجتناب کرتے ہیں. نام لے کر کسی کا، کسی فرقے کا یا کسی شخص کا نام لے کر کافر نہیں کہتے. ہاں یہ ایک طالب علم بھی کہہ سکتا ہے کہ جو ایسا کفری عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. کون ہے؟ وہ دارالافتاء کا کام ہے کہ کون ہے کون نہیں. یہ اصول بیان کرنا، عقیدہ بیان کرنا ہر مسلمان جس کے پاس بھی علم ہے وہ کر سکتا ہے. تو اہل سنت بیچ میں ہیں، اس طرف 4 فرقے ہیں، اس طرف 2 فرقے ہیں مشبہہ کے. اسی طرح قضاء و قدر، تقدیر کا چیپٹر آتا ہے، اس میں بھی فرقے، دائیں بائیں فرقے ہیں، بیچ میں اہل سنت ہیں. اسی طرح وعید بالعذاب، احادیث میں آپ نے پڑھا سنتے ہوں گے کہ جو یہ کر لے اس کے لیے جہنم ہے، جو یہ کام کرے، وعیدیں آئی ہے نا قرآن و حدیث میں. اس چیپٹر میں بھی فرقے گمراہ ہو گئے ہیں، خاص طور پہ خوارج اور معتزلہ. تو اہل سنت بیچ میں ہیں. خوارج اس طرح کے دلائل کو لے کر گمراہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس میں پھر اس چیپٹر میں مرجی بھی آتے ہیں. مرجی، خوارج، معتزلی، اہل سنت بیچ میں. کون سا چیپٹر تھا؟ وعید کا، وعید والا، وہ احادیث اور آیات جن میں جہنم یا عذاب کی وعید ہے. اس چیپٹر میں بھی فرقے گمراہ ہوئے ہیں. تو اہل سنت حق پر قائم رہے ہیں. اور اسی طرح آتا ہے ٹاپک کفر، ایمان،
فاسق فاجر یہ نام القاب جو ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ مومن ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ ولی ہے، اس چیپٹر میں بھی فرقے ہیں، مرجی، معتزلی اور خوارج کے. اس میں بھی اہل سنت ہمیشہ اعتدال پر، اصولوں پر قائم رہے ہیں. آخری ٹاپک ہے صحابہ کرام، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہاں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اہل سنت قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ثابت قدم رہے کہ کسی نے صحابہ کے معاملے میں غلو کیا، کسی نے صحابہ کے معاملے میں جو ہے جفا کا رستہ اختیار کیا، تکفیر کی صحابہ کی، کسی نے صحابہ کے بارے میں غلو کیا. اہل سنت جو وسط ہیں، اعتدال پر ہیں. تو یہ ساری یہ اس طرح کے چیپٹر یہ بطور مثال آپ کو دیے ہیں. اس طرح کے کئی چیپٹر آئیں گے عقیدہ طحاویہ میں، جس میں ہم پھر اہل سنت کا مسلک پڑھیں گے، اور جو دائیں بائیں جو گمراہ فرقے ہیں ان کو بھی پڑھنا پڑے گا، تاکہ آپ کو اہل سنت کے مسلک کی صداقت اور حقانیت کا یقین ہو. یہ صرف 5 میں نے چیپٹر بیان کیے، اور وہاں بہت سارے ہیں عقیدہ طحاویہ میں. ہم جس چیپٹر میں جا رہے ہیں وہ ہے اہل سنت کا موقف اسماء و صفات کے چیپٹر میں. ابھی ہم اسماء و صفات کے چیپٹر میں تھے، اور ابھی آگے مزید ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں پڑھنی ہیں. کلام اللہ بھی آئے گا، ختم نبوت کا مسئلہ بھی آئے گا، عذاب قبر کا مسئلہ بھی آئے گا، اور جہاد کا مسئلہ بھی آئے گا، جہاد قیامت تک جاری ہے، اور بدعتی امام کا مسئلہ بھی آئے گا، اور ظالم فاسق فاجر حکمرانوں کا مسئلہ بھی آئے گا. تو یہ اس طرح کے مسائل جہاں ایک مسئلے میں فرقے بن جاتے ہیں، سارے ٹاپک اس میں جمع کیے گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں